دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور راہ فقر۔ یہ مضمون شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفقر جولائی 2025 میں، اور اس کو تحریر کیا ہے مسز فاطمہ برہان سروری قادری صاحبہ نے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل دنیا ظلم و جبر کی دردناک تصویر پیش کر رہی تھی۔ عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے غم و زیادتی کے بادل چھٹ گئے۔ ایسا دین منظر عام پر آیا جہاں ہر ایک کو مساوی حقوق دیے جانے لگے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کے سنہری اصول سکھائے گئے۔ تاہم یہ دین ایک دم عالمی طاقت بن کر سامنے نہیں آیا، بلکہ حق و باطل کی جنگ ہوئی۔ حق باطل سے ٹکرایا، حق نے باطل قوتوں کو زیر کیا، قربانیاں دی گئیں، ملامت و طنز اور تشدد کے تیر چلائے گئے، وفا کا کڑا امتحان لیا گیا، عشق کی بھٹی میں جلایا گیا، ظاہری و باطنی امتحانات لے کر روحانی ترقی کی منازل طے کی گئیں۔ مسلمانوں کا چھوٹا گروہ جس کا ابتدا میں مذاق اڑایا گیا، پھر مخالفتوں کے نشتر چلائے گئے، لیکن مسلمان قوت ایمانی سے لبریز حضور علیہ السلام کی قیادت میں قوی سے قوی تر ہوتے چلے گئے۔ بالآخر باطل زیر ہوا اور حق کو فتح نصیب ہوئی۔ مسلمانوں کا چھوٹا لشکر عظیم الشان لشکر میں تبدیل ہوا، اور وہ سفر جس کی ابتدا مکہ میں مخالفتوں سے ہوئی تھی، اس کی انتہا فتح مکہ کی صورت میں نصیب ہوئی۔ یہ سفر حضور علیہ السلام کی رہنمائی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے طے کیا، اور ایسی روشن مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک راہ فقر کے سالکوں کے لیے مشعل راہ رہیں گی۔ جس طرز پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے ہادی، اپنے مرشد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری نبھائی، آج اگر ایک سچا طالب مولا انہی روشن اصولوں کو اپنائے اور موجودہ دور کے مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظل الاقدس کے دامن سے وابستہ ہو جائے اور ان کے زیر نگرانی تزکیہ نفس کے مراحل طے کرے، تو اسی باطنی فیض کو حاصل کر سکتا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیب ہوا۔ لیکن اس کے لیے شرط عشق ہے، اصول وفا ہے، استقامت ڈھال ہے، توفیق عطا ہے، مخالفتیں اور آزمائشیں زاد راہ ہیں، دیدار و صحبت مرشد طاقت ہے، رضائے مرشد اصل کامیابی ہے۔ یہ وہ سنہری اصول ہیں جو طالب مولا کو دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اکثر لوگ اس گمان میں اپنی زندگی کی قیمتی سانسیں گوا دیتے ہیں کہ راہ عشق حقیقی میں مخالفتیں برداشت کرنے کا سلسلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک محدود تھا۔ عزیز ساتھیو، عشق حق تعالیٰ کا دستور ہر دور میں یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود عشق ہے، اور عہد عشق نبھانے کے لیے ہر عاشق کو جان و مال کی بازی لگانی پڑتی ہے۔ ہر ایک نے اپنا امتحان خود دینا ہوتا ہے۔ مومن کے لیے اب جو اصل امتحان ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دور کے مرشد کامل اکمل کو تلاش کرے، وہ مرشد جس کا ہر قدم قدم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو، اور وہ نائب رسول اور حامل امانت فقر ہو، تزکیہ نفس کرنے والا ہو۔ اگر تزکیہ نفس کے اس سفر میں اسے ظاہری و باطنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو ان کو اس طرح برداشت کرے جس کا مشاہدہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کروایا گیا۔ اس مضمون میں طالبان مولا کے لیے حضور علیہ السلام کے دور کے مختلف احوال و واقعات پیش کیے جا رہے ہیں، تاکہ جو طالبان مولا راہ فقر کی منازل طے کر رہے ہیں انہیں اس سے رہنمائی حاصل ہو، کیونکہ دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مومنین کے لیے گائیڈ لائن کی حیثیت رکھتا ہے۔ غار حرا میں خلوت نشینی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ خلوت نشین ہو گئے اور غار حرا میں جانا شروع کر دیا۔ وہاں کئی راتیں ٹھہر کر عبادت کرتے۔ آپ کی سیرت طیبہ سے جو پہلا سبق سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ معرفت الہی کے لیے تنہائی، خلوت اور غور و تفکر ضروری ہے۔ جو طالب غور و فکر کرتا ہے، اپنی ذات کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دل سے دنیاوی رشتوں کی محبت کو ختم کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے روبرو عاجزی سے
اس کا دیدار و قرب طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صراط مستقیم کا راستہ ضرور دکھاتا ہے اور اسے مرشد کامل اکمل کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے۔ تبلیغ اسلام اور ابتدائی حکمت۔ عورتوں میں جو ہستی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ مردوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے جب ابتدا میں تبلیغ اسلام کے فرائض سر انجام دیے تو مسلمانوں کی جماعت میں چند لوگ ہی شامل تھے۔ مسلمانوں کی جماعت قوت ایمانی سے تو بھرپور تھی لیکن تعداد میں کم ہونے کے اعتبار سے قوی نہیں تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں صحابہ کرام کو برملا تبلیغ اسلام کی دعوت دینے سے منع فرمایا تھا۔ علامہ ابن کثیر رقم تراز ہیں کہ جب مسلمان مردوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ، اب ہمیں میدان میں نکل آنا چاہیے اور تبلیغ اسلام کا فریضہ پوری قوت سے سر انجام دینا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، ابھی ہماری تعداد کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدم سے راہ فقر کے سالکوں کے لیے جو حکمت ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر راہ فقر میں مرشد کامل اکمل کے دستے اقدس پر بیعت کرنے سے طالب کے لیے ایسے حالات پیدا ہو جائیں جس سے سفر کو جاری رکھنا مشکل ہو جائے تو بھی اپنی طاقت اور قوت اور دیگر معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے طالب کو حکمت و تدبیر کو اپنانا چاہیے، اور رازداری بھی اسی حکمت کی علامت ہے، بشرطے کہ اس میں صدق اور خلوص شامل ہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا۔ رازداری کے ساتھ دعوت حق کے فرائض سر انجام دینا تبلیغ اسلام کا پہلا مرحلہ تھا۔ اسلام کا نور تاباں آہستہ آہستہ مکہ کے بااثر شرفاء کے قلوب کو منور کرتا جا رہا تھا۔ انہی افراد میں سب سے نمایاں نام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، جن کے ایمان لانے سے مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ بعثت کے دوسرے سال ایمان لائے۔ حضرت حمزہ جیسے شیر دل اور بہادر سردار کے اسلام لانے سے مشرکین مکہ پر سختہ طاری ہو۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا بھی تاریخ ساز واقعہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مشرف با اسلام ہوا تو میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خواہ ہم مریں خواہ ہم زندہ رہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم حق پر ہو خواہ تم مرو یا زندہ رہو۔ پھر میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، پھر ہم کیوں چھپتے ہیں اور اپنے دین کو کیوں چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، ہماری تعداد کم ہے اور تم دیکھتے ہو جو کفار ہمارے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، تمام وہ مجلسیں جن میں کفر کی حالت میں بیٹھتا تھا، اب مسلمان ہونے کے بعد میں ان سب میں بیٹھوں گا۔ پھر ہم دار ارقم سے 2 قطاریں بنا کر نکلے، ایک قطار کے آگے آگے میں تھا اور دوسری قطار کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور جب قریش نے ہمیں اس حالت میں دیکھا تو ان پر کوہ علم ٹوٹ پڑا۔ میں نے اپنے ایمان کی خبر مشتہر کرنے کے لیے جمیل بن مغمر کو اطلاع دی اور اس نے شور مچا دیا کہ خطاب کا بیٹا صابی ہو گیا، یعنی مرتد ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے اسلام لانے پر بڑا جامع تبصرہ فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام مسلمانوں کے لیے باعث عزت، آپ کی ہجرت باعث نصرت اور آپ کی خلافت باعث رحمت تھی۔ باخدا ہماری طاقت نہ تھی کہ ہم ظاہری طور پر کعبہ کے صحن میں نماز ادا کر سکیں، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت حق دینے کے لیے حکم الہی۔ بعثت کے بعد 3 سال کا عرصہ خاموشی سے تبلیغ میں گزرا۔ اس عرصے میں اسلام میں جن اولوالعزم ہستیوں کو اپنے پرچم تلے جمع کر لیا، ان عظیم لوگوں کا دین کو قبول کر لینا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرامن جہاد کی شاندار اور بے مثال فتوحات تھی۔ جب مسلمانوں کی جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں منظم اور قوی ہوئی تو جبریل امین
خداوند کریم کی جانب سے یہ حکم لے کر تشریف لائے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہمارے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے بازوئے رحمت و شفقت ان مومنوں کے لیے بچھا دیجیے جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ اس حکم خداوندی کی تعمیل ضروری تھی، لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ کفر و شرک کے خوگر معاشرہ میں ایسے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا جو صدہا سال سے پتھر کے بنائے ہوئے اندھے، بہرے، بے جان بتوں کی پوجا کے متوالے تھے، بڑا کٹھن کام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خداوندی کی تعمیل کی اور قریش مکہ اور رشتہ داروں کو دعوت حق دینے کا آغاز کیا۔ دین اسلام ایک سچے طالب مولا کو اپنے اندر سے غیر اللہ کا خوف و ڈر ختم کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اصل توحید ہے بھی یہی کہ دل غیر اللہ کی محبت اور خوف دونوں سے پاک ہو جائے، اور یہ تزکیہ نفس سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش مکہ اور رشتہ داروں میں برملا دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے مکہ کی زمین کو تنگ کر دیا، اتنے ظلم و جبر کیے جس سے دل کانپ اٹھتا ہے۔ لیکن اب اپنے مرشد کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں میدان عشق میں بہادر مجاہد کی طرح لڑنے کا وقت تھا۔ اب وفا اور عشق کا امتحان تھا، جس میں کامیابی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کا تزکیہ نفس فرمایا۔ عشق کے اسی نرالے دستور کے متعلق سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظل الاقدس فرماتے ہیں، جب طالب راہ حق یعنی فقر میں قدم رکھتا ہے تو سب اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ یہ اس راہ کا اصول ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے چلتا آ رہا ہے۔ آسان زندگی یہ ہے کہ صبح کام پر جائیں، شام کو جو کما کر لائیں وہ سب کو کھلائیں، اور اگر زیادہ دیندار بننا ہے تو 5 وقت مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیں، جبکہ راہ حق پر چلنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ سالک جب اس راہ پر چلتا ہے تو اس کی عزت، شہرت، بزرگی سب بدنامیوں میں بدل جاتے ہیں، ہر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے۔ بحوالہ کتاب تعلیمات و فرمودات سلطان العاشقین۔ راہ حق میں مشکلات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے مثال استقامت۔ مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ حق سے باز رکھنے اور دعوت و تبلیغ سے دستبردار ہونے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے، اور انہوں نے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کو مجبور کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، اے میرے چچا، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں، اور یہ توقع کریں کہ میں دعوت حق کو ترک کر دوں گا، تو یہ ناممکن ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غلبہ دے دے گا یا میں اس کے لیے جان دے دوں گا، اس وقت تک میں اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کو دیکھتے ہوئے آپ کے چچا نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، آپ کا جو جی چاہے کہیے، میں آپ کو کسی قیمت پر بھی کفار کے حوالے نہیں کروں گا۔ بحوالہ کتاب ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و جبر کا پہاڑ توڑا گیا، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، مٹی کا ڈھیر اور غلاظت پھینکی جاتی، شیب ابی طالب میں 3 سال آپ اور آپ کے ساتھیوں کو محصور کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ہر قسم کے لین دین اور تجارت پر پابندی لگا دی گئی، گرمی اور بھوک و پیاس کی شدت سے بچے، بوڑھے، جوان سب بلبلا اٹھتے۔ دعوت حق کی خاطر طائف والوں کا ظالمانہ اور سنگ دلانہ رویہ، آخر کون سا ایسا حربہ تھا جو کفار مکہ نے آپ کو دکھ اور تکلیف پہنچانے کے لیے اختیار نہ کیا ہو۔ صحابہ کرام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت۔ دین حق کی دعوت و تبلیغ کے ابتدائی دور میں جو لوگ ایمان لائے تھے، ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو غلام تھے یا کمزور اور بے بس تھے، اور پہلے ہی کفار مکہ کے ظلم و زیادتی کا شکار تھے۔ ایسے حالات میں جب انہوں نے دین حق کی دعوت قبول کی اور مکہ کے سرداروں اور ان کے بے شمار بتوں کے خلاف ایک خدا کی عبادت کا اقرار کیا، تو سوچئے ان کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے کن کن مظالم سے گزارا گیا ہوگا۔ ذیل میں عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی امیہ بن خلف کے غلام تھے اور ان ازلی سعادت مندوں میں سے تھے جن کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ امیہ کی اسلام دشمنی
یہ کب برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا زر خرید غلام اس کی مرضی کے بغیر دین حق قبول کرے اور ایک خداوند حقیقی کی بندگی کا دم بھرنے لگے؟ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف پہنچاتا تاکہ دین اسلام کو چھوڑ دیں، آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا، دوپہر کے وقت جب خوب دھوپ چمک رہی ہوتی اور ریتلی زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوتی تھی، وہ آپ کو اس پر لٹا دیتا، پھر بھاری پتھر آپ کی چھاتی پر رکھ دیتا اور کہتا یا تو محمد کا دین چھوڑ دو اور بتوں کی عبادت کرو، اور یا تم اسی طرح تڑپتے رہو گے یہاں تک کہ تمہارا دم نکل جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نیم بے ہوشی کے عالم میں بھی یہی جواب دیتے، وہ یکتا ہے، یکتا ہے، میں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور بتوں کی عبادت سے انکار کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر و استقامت، صحابہ کرام کے وفا و جانثاری کے جذبے سے راہ فقر کے سالکوں کو یہی سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ راہ فقر راہ عشق ہے، عشق قربانی مانگتا ہے، خواہ وہ جانی ہو، مالی ہو یا رشتہ داروں کی مخالفت ہو۔ اگر راہ فقر میں کسی طالب نے مالی قربانی کا جذبہ سیکھنا ہو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، جنہوں نے اپنا سارا مال راہ حق میں لٹا دیا۔ یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، جو کمزور غلاموں کو کفار کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے رضائے الہی کی خاطر آزاد کرا دیتے تھے۔ اگر سیکھنا ہے کہ راہ فقر میں گھر بار کیسے لٹایا جاتا ہے تو ہجرت مدینہ اور ہجرت حبشہ والوں کی طرف دیکھیں۔ عزیز رشتہ دار کیسے راہ حق میں مخالفت کرتے ہیں تو اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ مخالفت جنہوں نے کی وہ حضور کے اپنے سگے چچا ابو لہب تھے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی نے جو ظلم ڈھائے، اس پر تو خود رب کریم نے سورہ لہب نازل کی۔ راہ فقر میں جب طالب مرشد کامل اکمل کی رہنمائی میں تزکیہ نفس کے مراحل طے کرتا ہے تو فقر کی خوشبو، جسے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کستوری کی خوشبو سے تشبیہ دیتے ہیں، طالب کے رگو پے سے ظاہر ہونے لگتی ہے۔ جس طرح کستوری کی خوشبو چھپ نہیں سکتی، اسی طرح طالب کا عشق بھی چھپ نہیں سکتا، جلد یا بدیر رشتہ داروں اور دنیا داروں پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس وقت حق باطل سے ٹکراتا ہے، عشق قربانی مانگتا ہے، مرشد کے ساتھ وفا کا تقاضا کرتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو ایسے کامل عشق کے متعلق فرماتے ہیں، تدوں فقیر شتابی بندہ جد جان عشق وچ ہارے ہو، عاشق شیشہ تے نفس مربی جان جانا تو وارے ہو۔ مفہوم: فقیر تب ہی کامل ہوتا ہے جب عشق میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے اور لا کی تلوار سے خواہشات نفس کا خاتمہ کر دیتا ہے، اپنا گھر بار، مال و متاع اور اپنی ہستی تک نیلام کر دیتا ہے، پھر اپنے آپ کو عشق کی آگ میں جلا کر فنا کر لیتا ہے۔ ثابت عشق تنہانو لدا جنہ ترٹی چوڑ چکیتی ہو۔ مفہوم: عشق حق تعالیٰ تو وہ پاتے ہیں جو راہ عشق میں اپنا گھر بار لٹا دیتے ہیں، اور جن پر عشق کا رنگ چڑھ جائے تو اس کو کوئی اتار نہیں سکتا۔ ہجرت مدینہ اور فتح مکہ۔ درد و غم اور رنج و الم کی تاریک رات اب سحر آشنا ہونے کو تھی۔ اسلام اور اس کے ماننے والوں کی بے کسی و بے بسی کی مدت اب اختتام پذیر ہوئی چاہتی تھی۔ وہ وقت اب قریب آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور جلیل القدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح و نصرت کے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے جائیں۔ آپ 13 سال کا طویل عرصہ اہل مکہ کو دعوت حق دیتے رہے، لیکن گنتی کے چند خوش نصیبوں کے علاوہ کسی کو توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ وہ ہادی برحق کی پرخلوص دعوت کو قبول کر لے۔ جب سال ہر سال کی جاں گداز محنت کے باوجود مکہ اور اس کے گرد و نواح میں آباد قبائل میں حق قبول کرنے کے آثار کہیں دکھائی نہیں دیے تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت نے دور افتادہ شہر کے قبیلوں کو اسلام کی طرف مائل کر دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو سنا، اس پر ایمان لائے، بیعت کی اور مشکل وقت میں مسلمانوں کی مدد کی یقین دہانی کروائی۔ یہ قبیلے بنی اوس اور بنی خزرج کے نام سے موسوم تھے، جو آگے چل کر انصار اللہ اور انصار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز لقب سے ملقب ہوئے۔ مکہ کے مسلمانوں نے جب حکم الہی ہجرت مدینہ کی تو انہوں نے خلوص و محبت کے ساتھ مہاجرین مکہ کو قبول کیا اور پناہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم میں ان کا ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ
والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ ترجمہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے راہ خدا میں گھر بار اور وطن قربان کر دینے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ حقیقت میں سچے مسلمان ہیں، انہی کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ راہ حق میں جب طالب مولا مشکلات برداشت کرتے ہوئے استقامت اختیار کرتا ہے اور سیسا پلائی دیوار بن جاتا ہے، مرشد کامل سے اس کی وفاداری ثابت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مدد کے دروازے ضرور کھلتے ہیں۔ جس طرح مہاجرین مکہ کے لیے انصار مدینہ مدد کا سبب بنے، اسی طرح راہ فقر میں بھی طالبان مولا کے لیے سبب بنتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جس طرح مہاجرین و انصار کو ایک مضبوط جماعت بنانے کے لیے رضائے الہی کی خاطر جوڑا، اسی طرح مرشد کامل بھی اللہ والوں کی جماعت کا قائد ہوتا ہے اور دین حق کا پیغام عوام الناس تک پہنچانے کے لیے ایک تحریک کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس تحریک کا مقصد تزکیہ نفس اور دیدار الہی سے قلب کو منور کرنا ہوتا ہے تاکہ طالب دین و دنیا میں کامیاب ہو سکے۔ حضور علیہ السلام کی قیادت میں مسلمانوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی، غزوات ہوئے، شہادتیں ہوئیں، حق باطل سے ٹکرایا، کفار مکہ پر مسلمانوں کی برتری ثابت ہوئی، بالآخر ایک چھوٹا سا گروہ عظیم الشان طاقت بنا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کے 8ویں سال فتح مکہ کی صورت میں شاندار کامیابی سے ہمکنار کیا۔ معزز قارئین اکرام، راہ فقر میں طالب مولا کے لیے حق میں کامیاب ہو جانے اور باطل قوتوں کو زیر ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ جس طرح پہلے بیان کیا گیا کہ طالبان مولا کو بھی آزمایا جاتا ہے، یہ اس کی ظاہری آزمائش ہوتی ہے، لیکن اصل جنگ باطن میں ہوتی ہے، اور یہ جنگ نفس اور روح کے درمیان ہوتی ہے۔ اگر نفس قوی ہو تو روح یعنی روحانی طور پر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر روح قوی ہو تو نفس امارہ سے لوامہ، لوامہ سے ملہمہ اور پھر مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ طالب مولا پر بھی باطن میں ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں اسے ہجرت کرنا ہوتی ہے۔ یہ ہجرت باطنی ہوتی ہے، جس طرح عہد نبوی میں ہجرت کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنے مال، اولاد، جائیداد سب کچھ چھوڑ دیا اور دل سے تمام خوف اور محبت کے بت توڑ دیے، بالکل اسی طرح طالبان مولا بھی باطن میں ہجرت کرتا ہے، جس کے لیے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو اپنی پنجابی کلام میں ترٹی چوڑ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ راہ فقر میں جب طالب باطنی ہجرت کرتا ہے، یعنی غیر اللہ اور خوف و محبت کے بت دل سے مٹا دیتا ہے اور سوئے مدینہ یعنی مرشد کامل اکمل کی جانب صدق و اخلاص کے ساتھ قدم بڑھاتا ہے، تو وہ بھی ظاہری و باطنی طور پر مضبوط ہوتا ہے، جس طرح دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی قیادت میں ہوئے اور انہیں فتح مکہ نصیب ہوئی۔ طالب مولا کے لیے فتح مکہ سے مراد نفس کا مغلوب ہونا اور روح کا ترقی کرتے ہوئے اپنے اصلی باطنی مقام عالم لاہوت تک پہنچنا ہے۔ حضور علیہ السلام پر ابو جہل کیوں ایمان نہیں لایا؟ ایسے بہت سے کفار مکہ تھے جو یہ بات جانتے تھے کہ جو دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ سچا ہے اور آپ سچے نبی ہیں۔ وہ اس بات کا اعتراف بھی کرتے تھے کہ جو کتاب آپ پڑھ کر سناتے ہیں وہ الہامی ہے، کسی انسان کی مجال نہیں کہ وہ اس قسم کا کلام پیش کرے۔ وہ رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کر قرآن کریم سنتے بھی تھے، پھر ان کے ایمان نہ لانے کی کیا وجہ تھی؟ حضرت سخی سلطان باہو اس کے متعلق اپنی تصنیف عین الفقر میں لکھتے ہیں، جان لے یہ دنیا کا مال ہی تھا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور جنگ کی تھی۔ اگر ابو جہل مفلس ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور کرتا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو دنیا نے ہی شہید کیا۔ اگر یزید مفلس ہوتا تو حضرت امامین پاک کی اتباع کرتا۔ امامین پاک ام المؤمنین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد ہے۔ پس اہل دنیا ابو جہل اور یزید ہیں، نہ کہ رابعہ بصری اور باجزید بسطامی۔ بحوالہ کتاب عین الفقر۔ مال دنیا کی محبت وہ فتنہ ہے جو بندے کو حق کی پہچان سے دور رکھتا ہے۔ اسی فتنے کی وجہ سے
ابو جہل حق کا انکار کرتا رہا۔ آج کے موجودہ دور میں بھی وہ طالب دنیا جن کے دل مال کی محبت اور ہوس کی وجہ سے پر ہیں، وہ مرشد کامل اکمل کو بطور نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حامل امانت فقر پہچان نہیں پاتے۔ اگر ان پر راہ فقر کی کرامات ظاہر ہو جائیں تب بھی مرشد سے بغض و حسد کی وجہ سے راہ باطن کو اختیار نہیں کرتے۔ ہر دور میں طالب مولا اور طالب دنیا دونوں موجود ہوتے ہیں۔ طالب مولا سعادت مند ہوتے ہیں جو تزکیہ نفس اور دیدار الہی کے حصول کے لیے مرشد کامل اکمل کی بیعت سے مشرف ہوتے ہیں اور راہ فقر کو اختیار کرتے ہیں، اور طالب دنیا در حقیقت طالب مال و زر ہوتے ہیں جو اپنی ضد اور انا کی وجہ سے راہ فقر اختیار نہیں کرتے، اور اس راہ پر آ بھی جائیں تو بھی اپنی ناقص طلب کی وجہ سے حق سے محروم رہتے ہیں۔ تمام طالبان مولا کو بانیوں سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظل الاقدس کے دست اقدس پر بیعت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے راہ فقر میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اس مضمون کو لکھنے کے لیے جن کتب سے استفادہ فرمایا گیا ہے اس میں سب سے پہلا نام ہے شمس الفقراء، جو کہ تصنیف لطیف ہے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظل الاقدس کی۔ کتاب نمبر 2 کا نام ہے ضیاء النبی، جلد نمبر 2، اس کے مصنف ہیں پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 3 عین الفقر تصنیف لطیف سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو۔ نمبر 4 تعلیمات و فرمودات سلطان العاشقین، ترتیب و تدوین مسز امبرین مغیث سروری قادری۔